بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا موضوع ہے فرشتوں کا لوط علیہ السلام کے پاس آنا اور قوم لوط پر عذاب۔ اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اس سے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، اور انہیں پہلے ہی برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ کہا، اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ بولے، اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ یعنی قوم کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان بطور مہمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے برے ارادے اور شدید جذبات لیے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ ان کو خبر دینے والی بھی لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ یہ بھی خیال رہے کہ وہ قوم اس بدفعلی کا ارتکاب کوئی چھپ کر نہ کرتی، بلکہ وہ لوگ ظاہری طور پر اس برائی کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس لیے لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم میں کوئی ایک بھی نیک چلن نہیں؟ آپ نے ان کو بڑے پیارے انداز پر نصیحت فرمائی۔ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں جو تمہاری بیویوں میں ہیں، تم ان کے حقوق پامال کر رہے ہو، حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہے۔ نوجوان کی طرف تمہارا میلان بدفعلی کا ارتکاب تمہاری بد چلنی کا ذریعہ ہے۔ اپنی بیویوں کی طرف میلان کرو تاکہ ان کے حقوق بھی ادا ہو سکیں اور تم بھی نیک ہو جاؤ۔ یہ میرے مہمان ہیں، ان سے کوئی برائی کے مرتکب ہو کر مجھے رسوا نہ کرو۔ اگر میرے پاس کوئی طاقت ہوتی تو میں تمہیں مار مار کر بھگا دیتا۔ اگر میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ یا پناہ ہوتی تو مہمانوں کو وہاں لے جاتا۔ پناہ طلب کرنے کا مطلب لوط علیہ السلام نے کہا، یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے، آپ کسی مضبوط پائے کی پناہ لینا چاہتے تھے۔ بظاہر یہاں وہم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے یہ کیوں کہا، معاذ اللہ، آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ اس کا جواب ذکر کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان بشری تقاضا ہے کہ وہ بعض امور ضرور یہ کہ میں اپنی قوی قبیلہ سے امداد طلب کرتا۔ یہ انبیاء کرام کی شان کے مخالف نہیں، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام نے بھی اپنے قبائل کے کئی افراد سے امداد طلب کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں پائی گئی۔ فرشتوں کا جواب اور قوم لوط پر عذاب۔ جی دوستو، فرشتے بولے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اپنے گھروں والوں کو راتوں رات لے جاؤ، اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے،
سوائے تمہاری عورتوں کے اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچائے گا۔ بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیر تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو فرشتے گویا ہوئے، اے لوط گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور ان مسخروں کو آگے آنے دو، ہم لونڈے تھوڑے ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر ہم کو دبوچ لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ان بستیوں کو تہ بالا کر کے رکھ دیں۔ آپ ایسا کریں کہ رات کا جب کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو ہمراہ لے کر یہاں سے چل جائیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کا انجام وہی ہوگا جو دوسرے مجرموں کا۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ جب عذاب آیا تو ان کی بستیوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا، ان کی فلک بوس عمارتیں زمین پر اوندھی گرا دی گئیں، ان پر سخت پتھروں کی ایسی موسلا دھار بارش کی گئی کہ وہ سب خاک و سیاہ بن کر رہ گئے۔ 4 بستیاں اس جگہ آباد تھیں جہاں آج کل بحر مراد یا بحر لوط ہے، اب بھی بحر لوط سے دھوئیں کے بادل اٹھتے رہتے ہیں اور کثرت سے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا رات کو نکل جانا کس طرح؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھ سوائے زوجہ کے باقی گھر والے افراد کو رات کو لے کر نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو لپیٹ دیا۔ اس طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تمام بستیوں کو اپنے پر سے اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ آسمان والے ان کی بستیوں میں رہنے والے مرغوں کی آوازیں اور کتوں کے بھونک سن رہے تھے، پھر ان کو پلٹ کر نیچے گرا کر اوپر سے پتھروں کی بارش برسا کر تباہ کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جب پتہ چلا کہ آپ کے پاس نوجوان مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے اپنے برے ارادے سے آئے اور آپ نے انہیں سمجھایا کہ مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، اور آپ نے فرمایا مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔